علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل جو وظائف ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں، جو آپ جو بھی کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی سوال کرتا ہے تو اس کے سوالوں کے جواب مختصر کر کے بالکل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کچھ سوالات ہیں اس کے بھی جوابات دیں گے، اور آج کا جو ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک وقت آپ نے مقرر کر لینا ہے اور اس وقت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوئی بھی جادو آپ کے اوپر ہے، کسی نے آپ پہ ٹہیا پڑا ہے، ٹونا کیا ہے، سفلی علم ہے، بندش ہے، کوئی بھی جتنا بھی طاقتور عمل ہے، سورہ فلق سورہ ناس کا یہ عمل ہے اور درود ابراہیم کا، یہ ایک بہت خاص لاجواب عمل ہے، پرتاثیر ہے، اور اس کی ترتیب بہت اعلیٰ ہے، اور اس کے آگے پیچھے کس طریقے سے اس کو عمل کو کرنا ہے۔ اگر کوئی بہن یا بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دشمن ہے اور وہ مسلسل ہمیں تنگ کرتا ہے، زبان سے تنگ کرتا ہے، جادو سے تنگ کرتا ہے، شیطانی جو ان سے وہ جیسے دماغ میں شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات لا کر آپ کو سازشیں کر کے آپ کو پریشان کرتا ہے کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طریقے سے۔ اچھا، اس عمل کو نا آپ وہ خواتین، وہ ہماری بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو شوہر ہے وہ بہت ہی زیادہ بد زبان ہے، لڑائی کرتا ہے، یا وہ شوہر جو کہتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہے وہ بد زبان ہے، یا گھر میں بہت سارے ایسے نازک رشتے ہوتے ہیں، خواتین کا خواتین کے ساتھ بہت سارے مسائل میں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل میں مطلب سامنے والا جو ان سے ہے وہ شدید غصے میں بھی ہو، چاہے وہ آپ کی بہو ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی مطلب کوئی بھی رشتہ ہے اس کا، عزیز و اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے اکثر بہووں کو لگتا ہے، تو وہ سامنے والا جو آپ کے سامنے جس رشتے میں بھی ہے وہ اگر شدید سے شدید غصے میں بھی ہے نا، تو یقین مانیے یہ عمل آپ نے صرف اور صرف مسلسل 7 دن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس عمل کو 7 دن مسلسل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے جس وقت بھی آپ کا سامنا کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، آپ کی عزت کا خطرہ ہے، اپنی آبرو کا خطرہ ہے، یا پھر آپ کو کوئی الزام کا اندیشہ ہے، کسی فیکٹری میں، کارخانے میں، کسی جگہ پہ آپ نوکری کرتے ہیں، کہیں بھی آپ جاب کرتے ہیں، سامنے سے آپ بندے سے بتقاضۂ بشریت بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے سزا کا امکان ہے، سزا ملے گی، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ کو سزا نہیں ملے گی، آپ کو عزت ملے گی۔ خاموش کروانے والا یہ عمل ہے، دشمن کا جو زبان ہے نا وہ خاموش ہو جائے گی۔ اور جادو کیا بات ہے، اگر کوئی کسی نے جادو کیا ہے نا تو وہ 30 سال پرانا ہے، 40 سال پرانا ہے، 50 سال پرانا ہے، بندش کی ہوئی ہے۔ بندشیں نا اکثر لوگ کہتے ہیں جی بندشیں ٹوٹتی نہیں ہیں، میں آج آپ کو بندش توڑنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ بندش کیسے ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ عمل خاص پرانی سے پرانی بندش، پرانے سے پرانے جادو کو ختم کر دے گی۔ یہ لفظ میں نے بولا ہے، بندش کو، جادو کو ختم کر دے گی۔ اکثر تھمبنیل پہ لکھا ہوتا ہے جی کہ آپ یہ عمل کریں تو دشمن کے مسئلے یاد رکھیں گے، جادو فوری ختم ہو جائے گا، بندش فوری ٹوٹ جائے گی۔ اور بہت سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سادہ سے، ان کو بیچاروں کو بندش کا، جادو کا پتہ ہوتا نہیں ہے۔ نئے ویورز کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں، پرانے ویورز ریگولر سننے والے ان کو میرا پتہ ہوگا، اس بات پہ میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ تو ان بیچاروں کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے کہ جادو کہتے کسے ہے، بندش کہتے کسے ہے۔ پہلے یہ آپ سمجھ لیں کہ جادو اور بندش کہتے کسے ہے۔ ایک لائن میں آپ کو سمجھاتا ہوں، 1 منٹ 1.5 منٹ میں، توجہ سے سنیے گا، صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا۔ جادو اور بندش ہوتا کیا ہے یہ آپ کے
सॉरी ज़हन में होना चाहिए। तो आपका कोई अजीज रिश्तेदार बंदिश लगाने के लिए या जादू लगवाने के लिए किसी शैतानी आमिल के पास जब जाता है ना, तो शैतानी आमिल आपका और आपकी वालदा का नाम पूछने के बाद जो उसने पढ़ाई करके ट्रेनिंग करके शैतानी मुवक्कलात को अपने ताबे किया होता है, उन शैतानी मुवक्कलात को वो भेजता है। वो जिस जगह जाके बैठ जाते हैं उसे बंदिश कहा जाता है, उसे जादू। यानी कि किसी की लड़की की शादी की बंदिश लगाई गई है तो असल में वहां पर शैतानी मुवक्कलात बैठे हुए हैं। आप समझ आई? यानी कि आपके कारोबार पे अगर बंदिश है तो वो एक ट्रेनिंग शुदा एक उस्ताद आदमी जो अपनी शैतानी अमलियात में जिसने मेहनत करके उसने उन मुवक्कलात शैतानी को हासिल करने के बाद आप तक भेजा है, यानी कि आपकी दुकान पे बिठाया है, वो शैतानी मुवक्कलात आपकी दुकान के अंदर बंदिश की सूरत में जो बैठे हैं, जिसे हम जादू भी कह देते हैं, बंदिश भी कह देते हैं, वो अब आपकी दुकान में या बेटी पर या बेटे पर या किसी पर भी वो बंदिश जादू की सूरत में वहां पर मौजूद है। और आपने कितनी ट्रेनिंग कितनी रूहानी तरबियत, हम तो 2-4 मिनट किसी को सुनना भी गवारा नहीं करते, कोई इस तरह की बातें करें ना तो वो सादा लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि उनको चस्के किस्से कहानियां चाहिए होती हैं। तो रूहानी तरबियत का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। बस आपा ठापा हम जोन सा ना, वो कहते हैं कि भाई अब जोन सा ना 300-400 का पैकेज लगवाओ और चल भी पैकेज लगवाने के बाद शुरू हो जाओ। तो जहां पे जाके कोई मिले ना ऐसा थंबनेल का जादू टूट जाएगा, बंदिश भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वहां से वजीफा लेते और कर लेते। और इसमें शक कोई नहीं है, रूहानी वजीफे में अमलियात में ये ताकत होती है। जैसे ही आप पढ़ते हैं वो शैतानी मुवक्कलात जो आपके घर में बैठे हैं वो वहां से उठ जाएंगे। उठने के बाद वो जाएंगे कहां से? जहां तक आपकी पढ़ाई के रूहानी मुवक्कलात जिन्नात उनको भगाएंगे वहां तक वो जाएंगे, वहां रुक जाएंगे वो। उसके बाद वो आपकी बच्चों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, अजीज, मैं डराता नहीं हूं, मैं समझाता हूं। अगर आपने डरना है ना तो ये आपकी अपनी गलती है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं समझाता हूं, मैं कहता हूं समझ के अमल करो। अब वो शैतानी मुवक्कलात आपकी फैमिली या दीगर मामलात को डिस्टर्ब करेंगे, मैं ये अक्सर कहता रहता हूं। अब इसके लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले आप अपना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का आसार लगाएं। अब यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि मैं अक्सर ना सवालात के जवाब इस तरह नहीं देता कि फला बहन ने फला मुल्क से मुझे फला सवाल किया है तो मैं उसका अब जवाब देने जा रहा हूं। ऐसा मैं नहीं करता, मैं सवाल और जवाब मिक्स करके बयान कर देता हूँ। ठीक है ना जी? भाई फला बहन ने फलान इलाके से, तो मैं कहता हूँ उसका घर का एड्रेस भी बता दो, भाई पीछे क्या रह गया फिर। ठीक है ना? तो ये पर्दा होता है। अगर कोई आपसे सवाल करता है तो वो तालीम हासिल करने के लिए, रूहानियत हासिल करने के लिए। ये कोई प्लेटफॉर्म ऐसा तो है नहीं कि किसी का, यहाँ पे मैंने आज तक किसी अपनी वीडियोस के अंदर वाकयात भी बयान नहीं करता कि फला वाकया हुआ, फला ने मेरे से वजीफा लिया, उसको ये फायदा हुआ। क्या है मतलब? आप ज्यादा से ज्यादा तरबियत की तरफ फोकस करें, आप सीख के अमल करें बस। अमलियात की दुनिया का अगर आपको शौक है तो ये अमलियात की दुनिया असूली तौर पर जिन्नाती और रूहानी और मुवक्कलाती दुनिया है। इसमें जब किसी भी चीज का फोकस किया जाता है, जब किसी भी चीज को काम के लिए लाया जाता है, तो उसके लिए ये वो ताकतें होती हैं मुवक्कलाती, जो रूहानी ताकतें होती हैं। जब रूहानी अमल किया जाता है तो जाहिर बात है जहां पर रूहानी ताकतें आएंगी वहां पर उनकी मुखालिफ सिमत में शैतानी ताकतें भी होंगी जो आपको रोकेंगी, आपके मामलात में दखल देंगी। और पहले से अगर मौजूद है तो वो भी जाहिर बात है, अगर घर के अंदर किसी ने जादू किया हुआ है, बंदिश किया हुआ है, तो वो जिन्नात, मुवक्कलात, शैतानी वो मौजूद है। अब इनकी भी ना कुछ कैटेगरी होती है कि अब कहते हैं ना कि शैतानी मुवक्कलात की बात करते हैं, आप जिन्नात की बात करते हैं, तो ये इनका एक स्टेटस होता है, इनका स्टेप होता है। कुछ होते हैं जो इंसान के साये से भी दूर रहते हैं और निगरानी करते हैं, रायकी करते हैं। रायकी जो खबर नहीं जिसे कहा जाता, वो करते हैं। फिर उसके बाद उससे जो ताकतवर जिन्नात होते हैं उनको खबर देते हैं। अगर आपको कोई बंदा, किसी के पास आप जाते हैं ना, अक्सर आजकल ये बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे, गया जी तो बाबा जी ने सारी बातें बता दी, उन्होंने मुवक्कलात रखे होते हैं। और उनके पास याद रखिएगा, जिन्नात के पास, मुवक्कलात के पास गैबी इल्म नहीं होता, वो रायकी करते हैं, वो खबरें चोरी करते हैं। ठीक है ना जी? उसके बाद वो आगे से आगे खबर पहुंचाते रहते हैं, बिलाखिर वो खबर पहुंच जाती है। ये बड़े अंदर की राज की बात, और ये कई घंटे इस पर बात की जा सकती है,
میں نے چند سیکنڈ میں آپ کو اشارتاً بات کر دی ہے۔ تو اس طرح یہ اگر ایمان رکھ رہا ہے نا کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے تو ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ جنات موکلات کے پاس کوئی غیب شیب کا علم نہیں ہوتا، یہ صرف رائکی کرتے ہیں، خبریں لیتے ہیں۔ اس طرح پھر ایک سٹیپ ہوتا ہے موکلات کا، شیطانی جنات کا، جو رائکی کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے جو آپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے جنات کا، موکلات کا۔ یہ جیسے جیسے آپ عملیات میں داخل ہوتے جاتے ہیں نا، وظائف کر کر کے رجت جسے کہتے ہیں رجعت کا بڑھ جانا، وہ یہ ہوتا ہے، ایسے سٹیپ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک عمل آپ نے کیا، پھر دوسرا شروع کر دیا، پھر تیسرا شروع کر دیا، اس طرح۔ تو یہ اب رجت جیسے بڑھتی جائے گی، پھر آہستہ آہستہ وہ پھر شیطانی موکلات جو ان سے وہ طاقتور ہوتے آپ کے گھر میں، آپ کے وجود کے ارد گرد پہنچ جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ کے وجود کے اوپر پہنچ جائیں گے، پھر اور زیادہ آپ رجت میں جب جائیں گے تو وجود میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ آپ کے معدے پہ، جگر پہ، مثانے پہ، آپ کے دل و دماغ پہ، پھر وہ مختلف جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں اندرونی، ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں شیطانی موکلات۔ پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ نا یہ میں آپ کو بہت باریک لائن بتانے لگا ہوں، یہ جو وجود کے اندر ہوتے ہیں ان کی بھی آگے کیٹیگری ہے، ان کے بھی آگے سٹیپ ہے۔ جو وجود کے اندر شیطانی جنات موکلات ہوتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں جنہوں نے ظاہر ہی نہیں ہونا ہوتا، اور کچھ ہوتے ہیں جنہوں نے ظاہر ہونا ہوتا ہے، اور جو ظاہر نہیں جنہوں نے ہونا ہوتا نا، وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہو گیا نا، آپ کہیں نہ کہیں سے علاج کروا لیں گے اپنا مطلب وجود کے اندر وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے، وہ خبیث شیطانی جنات اور موکلات ہوتے ہیں، من الخبث والخبائث۔ اب وہ جو ظاہر نہیں ہوتے نا، وہ ہوتے ہیں قید میں۔ یہ بڑی باریک لائن ہے، کیونکہ وجود کے اندر اب وہ قید میں ہے۔ جب وہ قید میں نا، اب ان کو نہ کسی نے بھیجا ہے، نہ کسی عامل، یہ خود کی رجت کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں آپ۔ اور رجت کے اوپر میں نے پیچھے جو 1 گھنٹے کی ویڈیو کال اپلوڈ کی ہے، میں نے اس کے اندر تسلی سے رجت سمجھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 30-40 منٹ میں نے رجت پہ بات کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو وجود کے اندر چیزیں ہیں نا، وہ والی پھر آہستہ 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 آپ کے وجود کی مختلف اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ اصل میں قید میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب تک اس بندے نے دنیا سے جانا نہیں نا، تب تک ہمیں رہائی نہیں ہونی۔ تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ پھر بندہ مختلف اپنا کرواتا ہے علاج، ٹریٹمنٹ، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر بھی پریشان، رپورٹیں بھی کلیئر، لیکن پھر بھی جو انسان ہے جی، وہ وجود کے اندر سے ان کو خارج کرنے کا 1 سیکنڈ کا طریقہ ہے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، جتنے سٹیپ میں نے شیطانی جنات کے آپ کو بتائے ہیں، جو شیطانی جنات، جو شیطانی موکلات آپ کے اوپر اس طریقے کے ساتھ کنٹرول کری بیٹھے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی، وہ ہر لحاظ سے میں مطلب پریشان ہوں، میرے اوپر ہر لحاظ سے مختلف شیطانی جنات موکلات، یا رجت کا معاملہ ہے، یا جادو کا معاملہ ہے، یا دشمن کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایسا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو 30 سالہ 40 سالہ پرانے سے پرانا بھی اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے یا پریشانی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو رجت بھی ختم ہوگی اس عمل کے بعد، اور آپ کو ہر قسم کے جادو سے، شیطانی اثرات سے حفاظت بھی ہوگی، اور ہر قسم کا دشمن جو بغیر جادو کے، بغیر تعویذات کے، ویسے ہی آپ کا ذاتی طور پر اس کی ذاتی کوئی دشمنی ہے آپ کے ساتھ، اور وہ آپ کی جان نہیں چھوڑا۔ اکثر ہوتے ہیں نا، مکان پہ قبضہ کر لیا، پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، دولت پہ قبضہ کر لیا۔ جب بچہ یتیم ہوتا ہے نا، تو پھر وہ عزیز و اقربا، گدوں کی طرح جو جانوروں کو نہیں کھاتی گدے، اس طرح کے پھر وہ رشتہ دار جو ان سے وہ پھر آ جاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں ان یتیموں کو۔ تو اس پوزیشن سے تو اللہ کسی کو نہ گزارے، ہم تو گزرے، ہمیں تو پتہ ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک معاف فرمائے، یہ بڑا معاملہ سخت ہوتا ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ یہ دشمنوں کے حوالے سے بڑا بولتے ہیں، تو میں نے کہا یار مجھے 20-25 سال گزر گئے ہیں اس پوزیشن سے گزرتے ہوئے، اور ابھی بھی تو میں جتنا اس چیزوں کو جانتا ہوں نا اندرونی طور سے، ایک پریکٹیکلی ہوتا ہے نا، ایک تو ٹھیک ہے پیروں کی آل اولاد ہے ہم، خاندانی طور پہ آستانہ علی ہمدم سرکار ایک سلسلہ ہے،
ایک ہوتا ہے پریکٹیکل یہ جو میں باتیں گہرائی سے کبھی کبھی کر رہا ہوتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ یار یہ اندر کی بات ہے، باریک بات ہے، وہ اصل میں باتیں ہوتی ہیں میرے پریکٹیکل تجربات سے، مشاہدات سے، اس سے بندہ گزرا ہوتا ہے نا. اور سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3، سٹیپ 4، یہ ساری چیزیں جو سی ہے نا، یہ جو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں اصل میں یہ پریکٹیکل ہوتا ہے. اور مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے، اور میں اگلے کے دکھ کو، اگلے کے غم کو اپنا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے پتا ہے کہ جب بندہ ایسی پوزیشن سے، دشمنوں کے معاملات سے گزرتا ہے نا، تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے. اچھا سر، اب نا اس عمل کے لیے کچھ شرائط ہیں، بتا دوں اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ بہت سارے ویورز نا وہ کہتے ہیں جی آپ شرائط بڑی بیان کرتے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ شرائط پر عمل کر لیا کریں، آپ کا فائدہ دیکھیں. دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی کہوں گا بھی کر لیں وظائف. تو آپ نے کون سا، جب آپ اس سے رابطہ کریں گے پہلے نمبر پہ، تو جو اس طرح کی اجازتیں دے رہے ہوتے ہیں نا، پلیتی میں کرو جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی، کوئی شرط نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، وہ اصل میں اپنی ایک ویڈیو ہوتی ہے بس، ان کا ایک اور آگے کوئی مقصد نہیں ہوتا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس دنیا کو جانتے ہیں نا، تو آپ یہ بیان کر رہے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کہاں سے؟ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ایڈسنس پیسے دیتا ہے، گوگل ایڈسنس آپ کو پیسے آتے ہیں، تو فری تو کوئی نہ ہوا. تو جب یار کرنا جو ہے تو پھر بندہ پوری ایمانداری سے کرے، اپنی روزی کو حق حلال کرے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سنتے ہیں، اگر آپ کو بندہ کہتا ہے پریتی میں کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو میں بس اتنا سمجھتا ہوں، اتنا جانتا ہوں کہ وہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے، اور آپ کو اس کا اتا پتہ ہی کوئی نہیں معلوم. نمبر جو ان سے نا، مجھے بہت سارے ویورز کہتے ہیں آپ فون نمبر دے دیا کریں. میں نے تقریباً 7-8 ماہ نہیں دیا، پہلے سٹارٹنگ میں دیا تھا، شروع میں تو تنگ بڑا کرتے تھے نا جی، دن میں 2-2 ہزار کر لے، 1500-1500. تو ایک ہوتا ہے نا یہ ڈسپلن کے ساتھ بندہ ٹائم لیتا ہے، پھر ٹائم لینے کے بعد اپنے ٹائم پہ بات کرتا ہے. میری بھی ظاہری بات ہے، مصروفیات ہے، ادارہ نہیں ادارے، طلباء کے، طالبات کے آستانہ ہے. پھر پورے مطلب پنجاب کے اندر تو تقریباً ہر علاقے کے اندر قبلہ ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی حضور قبلہ پیر و مرشد پیر ربانی سرکار والد محترم دادا جی کے مریدین ایک حلقہ احباب ہے. تو ظاہری بات ہے وہاں بھی آنا جانا، آستانے پہ بھی، پھر جمعہ بھی، پھر نمازیں بھی. تو یہ مصروفیات تو ہوتی ہے نا جی ہر بندے کی، بتانا کوئی اتنا ضروری نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کی تھوڑی بہت تو مصروفیت ہے. تو ہم جو اس فیلڈ میں، ظاہری بات ہے ہماری بھی کچھ، چلو آپ سے کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، تو پھر بھی خیال ہوتا ہے جی آپ کا. نمبر میں دے دیتا ہوتا ہوں ہر ویڈیو میں، کہیں نہ کہیں 3-4 سیکنڈ کے لیے. پہلے تو یہ بتاتا نہیں تھا، بتا دیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس تک پہنچ جائے تو مہربانی کر کے نا، طریقے کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، تاکہ میں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ خود ہی پیش آتا ہوں اور خود ہی سنتا ہوں، لے لیتا ہوں کال میں. لیکن وہ اپنا تھوڑا سا بس یہی ہوتا ہے جی کہ آپ کو مسئلہ ہے، پریشانی، تو اس کو چلے ڈسکس کر لیں، آپ ٹائم تھوڑا لیں. کئی تو 15-20 منٹ کال ریسیو کر لو. میں کٹ تو نہیں کرتا ہوں کال تو، لیکن یہ ہے کہ پھر میں چپ کر کے ٹھیک ہے جی آپ لگے رہے. تو بقایا یہ ہے کہ اگر مختصر، خیر الکلام کلّا ودل افضل الکلام کلّا، مختصر بات جو ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے. تو اس کے بعد جی آپ اس عمل کو ہر قسم کے شیطانی اثرات سے نکلنے کے لیے اور حفاظت کے لیے اور جادو کے لیے. اچھا شرائط کی بات ہو رہی تھی. بہت سارے نا ویورز یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پریوں کے حوالے سے بات کریں. پریوں کا چل رہا ہوگا جی، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں پریوں کے وظائف دیے چلے، نہ جادو کے، نہ جن کہتے ہیں نا وہ جادو کے حوالے سے ہوتا ہے نا وہ، آپ روحانی عمل کرتے ہیں. یہ اپنا لائن اب کیونکہ میرے منہ سے نکل گیا لفظ، تو اب میں کہتا ہوں اس کی وضاحت کر دوں، ویسے میں نے کرنی نہیں تھی. جادو ہوتا ہے نا یہ ایک جادو، مثلا آپ کے گھر میں سمجھیے گا، آپ کے گھر میں اگر کسی نے جادو کیا تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے اس نے شیطانی موکلات، جنات بھیجے. اب ایک روحانی عامل جو ہوتا ہے نا، وہ ان موکلات کو، ان جنات کو وہ اپنی قید میں کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اب سمجھ آ رہی ہے. اب اس نے بلیک میجک نہیں کیا، کالا علم نہیں کیا، یہ بھی روحانی عملیات کے اندر ایک لائن ہے. ٹھیک ہے نا، باریک لائن ہے. اور یہ لوگ اپنے آپ کو کوئی رستہ نکالتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے بچت ہو جائے گی، میرے کاغذوں میں تو نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا گناہ ہے.
बहरहाल वो उन शैतानी जिन्नात और शैतानी मौकलात को कैद करने के बाद मुसलमान तो नहीं करते, वो ना होते हैं, बहुत कम होते हैं, हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर वो नहीं होते तो फिर उनसे वो जो काम लिया जाता है ना जी, ये इस तरह इस लेवल का कोई टॉपिक चल रहा होगा यूट्यूब पे, तो मुझे बार बार ना सवाल आ रहे हैं, बल्कि 2-3 कॉलें भी मुझे जो मिली है तो उन्होंने भी इस बात के ऊपर ना बड़ा मुझे कहा जी कि आप इस पे थोड़ी सी वजाहत करें। तो कहते हैं जी ये परियों का अमल है जी, कि कोई परी का अमल करेगा तो उससे परी हासिल हो जाएगी, तो फिर वो परी से बोलेगा, वो कहेगी जी हुक्म मेरे आका, वो कहेगा जाओ जाके मेरे दुश्मन को यूं कर दो वो कर दो, और वो परी जौन सी ना उसको कहेगा मुझे ये पैसे चाहिए। वो एक ख्वाब की दुनिया है यार, किस दुनिया में आप रहते हैं, ये जिन्नाती मोकलाती। ये हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, ये अमलियात की दुनिया के अंदर ना ये जो जिन्नाती मामलात होते हैं ना, ये या वजाइफ के अंदर जो वजाइफ के मोकलात होते हैं रूहानी, ये मैं एक लाइन में आपको समझाता हूँ ताकि आपको ना आपका टाइम ज्यादा ना लगे, इस पे 20-25 मिनट नॉर्मल लग जाएंगे। मैं आपको 1-2 मिनट में समझाता हूँ। आप ना अक्सर उलमा के पास या बुजुर्गों के पास जाते हैं ना जब दम करवाने के लिए, तावीज लेने के लिए, तो वो आपको दम करते ना या तावीज देते हैं, तो वो कहते बेटा ये 3 दिन बाद ना जो तो काबिल होगा ना वो 3-7-21 दिन के बाद वो कहेगा पानी में बहा देना। तावीज के ऊपर भी मैंने बड़ी बात की, अब करूंगा ना फिर बात लंबी हो जाएगी। तो तावीज नुकसान कैसे देता है और कितना देता है, और इसकी एक लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस होते ही आगे नुकसान ही नुकसान है, चाहे कोई भी तवीज है, शैतानी है रूहानी है, ठीक है, उसकी एक टाइमिंग है। वो जो बुजुर्गों के पास आप दम के लिए जाते हैं ना, तो वो जब दम करते हैं ना पहले दिन उसकी शिफा हो जाती है, या दूसरे दिन बुजुर्गों के पास गया किसी काम के लिए तो दूसरे दिन या तीसरे दिन यानी कि काम होता है। मतलब हमारे बुजुर्ग थे तो हज़रत क़िबला आलम अमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो आपका मुरीद था, तो कहने लगा हुजूर मेरी, उन्होंने मतलब कहीं उनकी मंगनी हुई थी, तो गरीब थे तो उनकी मंगनी ना टूट गई, तो कहने लगे हुजूर मेरी शादी होनी थी वहां पे, तो मेरी बड़ी बेइज्जती है, बदनामी है, खानदान है, तो सुना है वो आगे कर रहे हैं कहीं, तो उन्होंने कहा नहीं करते यार, वो आगे नहीं होती उनकी। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं ना, उन्होंने वजीफा उनको दिया, खुद भी पढ़ा, तो अगले दिन यानी कि वो मंगनी दोबारा वापस आ गई। तो ये बड़ी पुरानी बात है, 70-80 साल। तो देखिए इसमें ना बहुत सारी चीजें थी, मैंने अभी शुरू तो इसको कर दी है, तो मैं इसको अब रोक दी है। मेरे जहन में अचानक आई कि ये ऊपर के लेवल की बात है, हर बंदे की समझ में नहीं आ रही ना, तो यहाँ पे अर्ज करने का मकसद ये था कि बड़े हाई लेवल पे उनकी शादी पे रुकावट थी, तो उन्होंने कह दिया, जबकि उन्होंने वो काम अपने मुक्कला से या पावर से किया जो भी अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी थी रूहानी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप बुजुर्गों के पास जाते हैं ना इस तरह के मसाइल लेके, तो जो 1 दिन में 2 दिन में मसाइल हल हो जाते हैं। हमने अपने मौजू पे रहना ना, मैं अपने बाबा जी के बुजुर्गों के वाकयात सुनाने शुरू कर दूं, वो तो लाखों में वाकया नहीं मैंने सुनाया, वो मैंने देखना 3-4 सेकंड में उसे क्लोज कर दिया, उसी वक्त मेरे जेहन में आया नहीं यार वाकयात सुनाने तो नहीं बैठा हूं ना मैं यहाँ पे, मैं तो चीज देने के लिए बैठा हूं, समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो बुजुर्गों के पास आप जाते हैं ना, तो 2-3 दिन में जो काम हो जाता है, उसकी वजह यह होती है कि उन्होंने उस पर मेहनत की होती है, और मेहनत करके उस अमल के रूहानी ताकतों को उन्होंने महफूज किया होता है। अब यहाँ पे आपके लिए लाइन जो खास है वो ये है कि जब आप किसी अमल की रूहानी ताकतों को महफूज कर लेते हैं, तो आगे फिर उनकी हिफाजत के लिए बहुत सारे मामलात होते हैं। उनकी ज़कात सगीरा अदा करना, कोई 1.25 लाख दुरूद शरीफ मांगता है, कोई 1.25 लाख दुरूद इब्राहिम मांगता है, कोई 1.25 लाख मरतबा तीसरा कलमा, ये उनकी खुराक होती है वो रूहानी मौकलात की, जो डेली रोजाना आपने देनी होती है उनको, ठीक है ना, ये हफ्ते में या 7 दिन में देनी होती है, ठीक है ना। तो वो अगर नहीं देते तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी रजत में बुजुर्ग भी चले। वो याद रखिएगा, आप किसी भी काबिल से काबिल आमिल के पास चले जाए, जो काबिलियत का खजाना है ना उसके पास आप चले जाए, तो आप पूछने जाके वो आपको पता चलेगा कि यार इस बंदे के पास ना ज्यादा से ज्यादा 1 ही अमल है या 2 अमल है, क्योंकि वो एक अमल करके उसकी हिफाजत करके पूरी जिंदगी उस एक अमल से हर किस्म का काम लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो मैं अमल आपको देने जा रहा हूं, मतलब दस्ते गैब से जरूरत है तो आप इस अमल को करें। आपको कर्ज में है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप इस अमल को करें। रिज़्क़ हलाल में वुसअत के लिए, बरकत के लिए पढ़े,
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ اس عمل کو جادو ختم کرنے کے لیے پڑھے، اسیب سحر سے بچنے کے لیے پڑھے. دو میاں بیوی میں لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں یہ عمل کرے 7 دن، اور اس کے بعد جب کبھی شوہر لڑنے لگے ایک دفعہ اس پڑھائی کو پانی پہ دم کر کے پلا دے. یا آپ دیکھیں بہت سارا، یہ یہاں پہ ایک سوال ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. اچھا، سوال بہن نے یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ میں کوئی بھی دم کرتی ہوں نا، پڑھائی کرتی ہوں، تو وہ میں جب شوہر کو پانی دم کر کے پلاتی ہوں نا تو اس کو مزید غصہ آ جاتا ہے، مزید میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے. یا میری ساس ہے یا میرے گھر میں سے کوئی ہے، اب میں اس کو جب پانی کا دم کر کے پلاتی ہوں تو فوراً اس کے اندر بہت شدید غصہ آ جاتا ہے. اس میں کیا ہے جی، مثلا میں ایک گھر میں گیا، مطلب جاتے آتے رہتے نا، یہ سلسلہ تو ہے پھر مریدین کا کہ محفل پڑھنے گیا تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا جی کہ ہمارے گھر فلاں ایک بزرگ آئے تھے، تو وہ نا بزرگ جو تھے انہوں نے ہمیں پانی دم کر کے دیا. تو پانی پی کرنا، جب ہم نے پیا پانی، میاں بیوی کی محبت کے لیے تھا پانی، تو وہ جیسے ہی پیا تو لڑائی تو ان کی پہلے ہی ختم نہیں ہوتی تھی، پر ہلکی ہلکی لڑائی ہوتی تھی. کہتے جیسے انہوں نے پانی دم کر کے دیا ہماری لڑائی اور مزید بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت باریک لائن ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں ہوگی، یہ میں پریکٹیکلی لائن بولنے جا رہا ہوں. تو کہنے لگے جی ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں نا، کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں تو بہتری کی طرف جانے کی بجائے مزید نقصان کی طرف جاتے ہیں. یہ سوال مجھے مسلسل آ رہا تھا نا، پریکٹیکلی بھی ہے اور سوال پبلک کا بھی کیا ہوا ہے، ویورز کا. اب یہ دیکھیں کہ آپ یا ودودو لے لیں، یہ یا ودودو کا جو عمل ہے نا یہ محبت کے لیے، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں نے کئی ویڈیوز میں، پہلی دفعہ نہیں بتا رہا ہوں، کئی ویڈیوز میں بتایا کہ یہی یا ودودو کا عمل دو لوگوں میں اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کا شوہر ہے اور آپ کی جو مطلب بیوی ہے وہ شوہر کے لیے پڑھتی ہے، اور اسی عمل کو بیوی اس مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے کہ فلاں خاتون جو ان سے نا جو میرے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اس میں جدائی ڈالنے کے لیے. یہ لائن بولنا ضروری اس لیے تھا کہ یہ عمل محبت کے لیے بھی ہے اور جدائی کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے یا ودودو تو صرف محبت اور کام موکلات نے کرنا ہے. آپ اگر یا ودودو کے عامل ہے نا تو آپ یا ودودو کے عمل سے پوری مخلوق کو، یعنی کہ ایک دکاندار ہے یا اس کا کام ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جتنی زیادہ اس کا کلائنٹ اس سے محبت کرے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اتنے زیادہ اسے آرڈر ملیں گے، اتنی زیادہ اس کی سیل بڑھے گی، اتنا زیادہ اس کا لین دین کاروبار کا بڑھے گا. تو یہ محبت کے لیے عمل ہے، اور یہی جو سا نفرت کے لیے کام کس نے کرنا ہے؟ موکلات نے. یا ودودو کے ماتحت اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے، 4 سردار موکلات، نیچے 70 موکلات ہے. اس کے ماتحت 70 سرداران جنات، پھر نیچے 70 ہزار جنات ہے. یہ ایک تعداد ہے یا ودودو کی. اب اس تعداد سے آپ نے کام لینا ہے. کام کس طریقے سے لینا ہے؟ اصل یہ چیز ہے. اصل یہ نہیں کہ ہم نے تو خاص کر دیا نا یہ عمل اس کے لیے، یہ عمل اس کے لیے، یہ عمل بزرگ ایک ہی کرتے تھے. یعنی کہ یا رحمانو کا اگر انہوں نے عمل کر لیا نا تو ساری زندگی انہوں نے یا رحمانو کا جو اسے ہدیہ پیش کرتے رہنا ہے، زکوٰۃ صغیرہ کبیرہ ادا کرتے رہنا ہے، اس کی خیرات کرتے رہنا ہے، اور یا رحمانو کے موکلات سے انہوں نے اپنے جو کام ہے وہ انہوں نے لیتے رہنا ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہاں پر سوال یہ تھا کہ پریوں کے، جنات کے موکلاتی عمل جو ہم وظائف کرتے ہیں وہ، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ پانی جب ہم پی لیتے ہیں محبت کا، کوئی بھی دم کر کے پلاتے ہیں، میاں بیوی کی محبت ہو جائے تو ان میں زیادہ نفرت کیوں ہو جاتی، زیادہ لڑائیاں کیوں ہو جاتی؟ یہ 2 سوالوں کے جواب دے کے نا تو میں آپ کو، یہ میرے آج کے وظیفے کے متعلق گفتگو ہے، یعنی کہ یہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں نا، یہ جو میں آپ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری گفتگو وظیفے کے متعلق ہے. اینڈ پہ جو وظیفہ بتایا جائے گا اس کو آپ نے سمجھ لینا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو اوپر گفتگو جو کی گئی ہے وہ ساری گفتگو اسی کے متعلق تھی. اب یہاں پر جو پہلا سوال ہے نا جی کہ جب میاں بیوی میں محبت کا عمل کر کے لڑائی کیسے ہو جاتی، یعنی کہ ہم نے وظیفہ کیا اور وظیفے میں کے بعد ہماری آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، ہم نے جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے کیا ہے اس کام میں مزید گڑبڑ آ گئی، کیوں آئی ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو وجود کے اندر شیطانی موکلات، نفرت ڈالنے کے لیے اگر کسی نے تعویذ ڈالیا نا آپ کو،
تو مطلب میاں بیوی میں نفرت ڈالنے کے لیے پلائے ہیں یا کھلائے ہیں یا دفنائے ہیں. جیسے ہی آپ محبت کا عمل کرتے ہیں نا، یا ودودو کا یا قد شغفہا حبا یا اور بھی جتنے بھی محبت کے جو آپ وظائف سمجھتے ہیں، آپ محبت کے وظائف تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ سمجھنا جائز ہے. تو اب وہ جو موکلات ہوتے ہیں نا، وہ شیطانی موکلات جو آپ کے دشمن نے بھیجے تھے، اب ان کو آپ پڑھائی تو آپ نے کر لی، نہ روحانی طاقت تھی آپ کے پاس، نہ پاور تھی، بس آپ نے وہ پڑھا، وہ پاور نے جا کر جب ان کو وہاں سے اٹھایا، تو جب وہ شیطانی طاقتیں آپ کے وجود سے یا آپ کے گھر سے یا آپ کی زندگی سے نکلیں گی نا، تو وہ اپنی پوری کوشش کریں گی. ٹھیک ہے، پھر وہ شیطانی طاقتیں اگر آپ کمزور ہیں پڑھائی میں تو پھر وہ آپ کا نقصان کریں گی، چاہے آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، برکت کے لیے کر رہے ہیں، وظیفہ یا محبت کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ طاقتیں آپ کے کاروبار کو ایک دفعہ اوپر نیچے کر دیں گی، آپ کے معاملات کو بگاڑ دیں گی، آپ کے سسٹم کو سارا علیحدہ کر دیں گی، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے گی بڑی شدید قسم کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی روحانی طاقت کمزور تھی، تو ان کی طاقت شیطانی طاقت آپ سے زیادہ تھی، اس وجہ سے وہ غالب آ گئے اور انہوں نے اپنا کام کر کے دکھا دیے. اور آپ نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ عمل جو تویز دے کے گئے تھے یا جو عمل کیا ہے اس عمل کی وجہ سے ہوا. عمل ٹھیک تھا، پڑھائی ٹھیک تھی، لیکن آپ کی روحانی طاقت کمزور تھی، شیطانی طاقت زیادہ طاقتور تھی. یہ شیطانی طاقت زیادہ طاقتور کوئی باہر سے طاقت نہیں لیتے، یہ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں نا، جتنے زیادہ ہم گناہ میں ڈھلتے جاتے ہیں، جو شیطانی موکلات آپ کے اوپر جادو بندش کی صورت پہ آئے ہوتے ہیں، وہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں. پھر روحانی طاقت آپ کے پاس کم ہو جاتی، شیطانی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے. پہلے سوال کا یہ جواب ہے. دوسرے کا یہ ہے جی کہ پریوں کا، جنات کا، موکلات کا اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ سر اس پریوں کے عمل میں، جناتی عمل میں فائدہ مجھے تو 25 سال ایکسپیرینس میں کوئی نہیں ہے میرے کاغذوں میں. ٹھیک ہے نا، شیطانی جنات، شیطانی موکلات، شیطانی پریاں، شیطانی دیو، شیطانی یہ، شیطانی وہ جتنے بھی ہیں، یہ تو سر جو بلیک میجک ہوتا ہے نا، کالا علم، شیطانی عملیات میں جو شیطانی جنات ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی ہوتے ہیں کثیر تعداد میں ہو یا تھوڑی تعداد میں ہو، یا عمل کر کے ہو یا بغیر عمل کے ہو، یاد رکھیے گا وہ آپ کا کبھی بھی کوئی بھی اچھا کام نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا. مثلا آپ محبت کے لیے، ایک بندہ ہے، میں آپ کو نا بڑی نازک سی بات سمجھانے لگا، بڑی نازک بات ہے، بہت ہی باریک لائن ہے، اس کو سمجھیے گا. اب آپ پریوں کا عمل کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ آپ جنات کا عمل کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ آپ جنات سے دولت منگوانے کے لیے، موکلات سے راستے سیدھے کرانے کے لیے، پریوں سے راستے سیدھے کروانے کے، راستے تو اللہ سیدھے کرتا نا، یہ کون ہوتی ہے چیزیں؟ چلے آپ ان سے شیطانی طاقتوں سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفہ روحانی ہے، تو روحانی پریوں کو، روحانی جنات کو، روحانی موکلات کو ہم حاصل کرنے کے بعد ہم یہ کام کروائیں گے، یہ دولت کا یا پیسے کا یا عزت کا یا شہرت کا یا جو بھی آپ مقصد ان سے لینا چاہتے ہیں. تو ان کے تو سر ایک کام کرتے ہیں تو 10 کام میں یہ اپنا حصہ مانگتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اب آپ پراپر طریقے سے ان چیزوں کا تو معلوم ہی نہیں ہے. اصل میں نا نیند جو ان سے نا میری جو چل رہی ہے نا، وہ چل رہی ہے صرف 4 گھنٹے 3 گھنٹے، وہ دن رات آستانے پہ بھی، باہر بھی، سفر میں، اجر میں، تو مصروفیات کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، گلے میں بھی معاملات ہے. تو میں کوئی چیز شروع کرتا ہوں نا، تو میں کوشش کرتا ہوں میں اس کا آپ کو جواب دے دوں. اب یہ جو سر ہوتا ہے نا، پریوں کے عمل کرتے ہیں، یہ ہم کلوز کرتے ہیں. پریوں کے، جنات کے جو عملیات ہوتے ہیں، اعمال کیے جاتے ہیں، اس کی جو لوگ پڑھائی کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ سراسر ظلم کرتے ہیں اگر ان کے پاس روحانی تربیت نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ لالچ کی بنا پر اگر آپ یہ وظائف کر کے ان جنات کو، ان موکلات کو آپ بلاتے ہیں. اب یہاں پہ جو باریک لائن تھی نا، جو نازک لائن تھی، وہ میں نے آپ کو اب سمجھانی ہے 1 منٹ کے اندر، 30 سیکنڈ کے اندر، بلکہ 1 منٹ میں نہیں 30 سیکنڈ میں. سمجھیے گا، آپ نے عمل شروع کیا روحانی، وہ تھا جنات کی حاضری کا عمل، سمجھ آ گئی؟ اب آپ چاہے نہ چاہے، مانے نہ مانے، آپ نے تھمبنیل میں پڑھ لیا نا، پریوں کی حاضری کا عمل جنات، اس کا مطلب ہے آپ کو مینٹلی طور پہ تیار ہونا چاہیے
کہ جو آپ پڑھائی کرنے جا رہے ہیں وہ روحانی ہے، وہ قرآنی ہے، وہ جو بھی پڑھائی ہے، یہ ایک مائنڈ گیم ہے، ذہن کی گیم ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں، آپ کا جس لیول پر ذہن ہوگا نا، اس لیول کی طاقتیں آپ کے پاس آئیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ کے ذہن کی ساری گیم ہے۔ اب جہاں پہ آپ نے جنات کی حاضری کا، پریوں کی حاضری کا عمل کیا، وہ عمل تھا 41 دن کا، کیونکہ کم از کم 21 دن کا ہوتا ہے، ویسے مکمل 41 دن کا ہوتا ہے۔ چلے آپ نے 21 دن کا کر لیا، چلے آپ 11 دن کا کر لیا، یہ بھی چھوڑ دیں، آپ نے 3 دن کا کر لیا۔ جنات والی وہ موکلاتی پڑھائی آپ نے 3 دن، اب آپ نے 11 دن کرنی تھی، آپ نے 2 دن کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 3 دن کرنی تھی، آپ نے 1 دن کی ہے۔ آپ کو بعد میں احساس ہوا نہیں یار یہ تو بڑا سخت عمل ہے۔ باریک لائن یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک دفعہ وہ پڑھائی مکمل کر لی، نہ صرف 1 دن، اب وہ جنات، وہ موکلات آ گئے ہیں۔ بچہ پہلے دن پیدا نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، پہلے ماں کے شکم میں 1 دن کا، پھر 2 دن کا، پھر 12 دن کا، پھر مہینے کا، پھر 90 دن کا۔ تو جو 1 دن کا ہے نا، اس نے جا کے 9 ماہ میں بچہ بننا ہے۔ پوائنٹ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ اشارہ دیا میں نے سمجھانے کے لیے، یعنی کہ جو 1 دن کا تھا نا، وہی 9 ماہ کے بعد اس دنیا میں آئے گا بچہ۔ وہ جو 1 دن کا نا، اس نے 9 ماہ کے بعد بننا ہے، یعنی کہ 9 ماہ اسے لگیں گے اس کے پورے جسم کے اعضاء بنتے بنتے، ٹھیک ہے نا، 9 ماہ لگیں گے، یا 8 ماہ 7 ماہ، 9 ماہ اس کو مکمل ہونے میں لگیں گے، سانس آئے گا دنیا میں وہ بچہ۔ لیکن جو پہلے دن والا نا، اس کو بھی آپ بچہ ہی کہیں گے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ پہلے دن کا ہے، چاہے وہ 9 ماہ کا ہے، ماں کے شکم میں۔ مبارک جب دی جاتی ہے، مبارک کو اللہ پاک نے ماشاءاللہ آپ کو خیر کی خبر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ جیسے ہی آپ پڑھائی کرتے ہیں نا، تو اسی لیول پہ، اسی مقام پہ، وہ پہلے دن ہی، پہلی پڑھائی کے بعد وہ شیطانی طاقتیں آ جاتی ہیں، لیکن ہوتی وہ اتنی طاقت میں، اتنے لیول پہ۔ اب آپ نے باریک لائن یہ ہے کہ آپ نے پریوں کا عمل کیا، جناتی عمل کیا، موکلاتی عمل کیا 1 دن، آگے آپ کو احساس ہوا، آپ نے چھوڑ دیا۔ جو مکمل کرتے نا، میں تو ان کی بات ہی نہیں کرتا نا، ان پہ کروں گا تو پھر گھنٹوں میں بات چلی جائے گی۔ ہم تو شروع والے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، جنہوں نے 1 دن کیا ہے، انہوں نے یعنی کہ وہ بنیاد رکھ دی ہے۔ جیسے ماں کے شکم میں بنیاد رکھی جاتی ہے نا بچے کی، تو وہ اس کے بعد وہ بچہ جو ان سے 9 ماہ کے بعد آتا ہے دنیا میں، اسی طریقے کے ساتھ وہ جو آپ نے پڑھائی کی، وہ اصل میں وہاں پر شیطانی جنات، شیطانی موکلات کی آمد ہو چکی ہے۔ اگر شیطانی پڑھائی ہے، اگر روحانی پڑھائی ہے تو وہ عمل روحانی ہے، لیکن وہ روحانی عمل جنات کے لیول کے ہے۔ دیکھیں نا، یہاں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ ویڈیو سنتے ہیں کہ یہ 40 منٹ کی آپ ویڈیو سن لیں، آپ کے گھر سے جادو نکل جائے گا، آپ کے گھر سے جنات نکل جائیں گے۔ اب وہ جو ویڈیو سن رہا ہے یا ویڈیو سن رہی ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ اس کے اندر ایسی آیات بھی ہے جو جنات کی حاضری کی آیات ہے، کوئی ایسی پڑھائی بھی ہے جو جنات کو جلانے کے لیے ہوتی ہے، کچھ ایسی پڑھائی ہوتی ہے جنات کو بھگانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ اس لیول، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، بس آپ نے تو 40 منٹ سنا، بس ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اوپر جتنی رجت آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہسار آپ نے اگر نہیں لگایا تو، اگر لگایا ہے تو پھر بھی وہ طاقتیں جو دیکھیں نا، اب جنات کو اٹھانے کے لیے، جنات کو وہاں سے نکالنے کے لیے پیچھے سے جو طاقتیں آ رہی ہیں، وہ بھی تو اسی لیول کی ہوں گی نا، اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہوں گی، تو شیطانی جنات کو اٹھائیں گی نا۔ اب جو پریوں کا عمل کرتے ہیں، جناتی عمل کرتے ہیں، موکلاتی عمل کرتے ہیں، پہلے دن ہی ان کے پاس وہ طاقت وہ چیزیں آ چکی ہوتی ہیں، یعنی کہ جنات، اگر آپ روحانی عمل کر رہے ہیں جنات کا کام لینے کے لیے، تو وہ جنات وہاں پر آ چکے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ آپ نے عمل چھوڑ دیا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں، آپ نے تو 1 دن ہی کیا تھا، بس لالچ میں آ کے اگلے دن آپ کو احساس ہوا نہیں 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 یہ کیا ہو گیا۔ اب 1 دن جس نے کیا نا، اس کی سزا بھی اتنی سخت ہے، 3 دن والے کی بھی اتنی سخت ہے، 21 دن والے کی بھی، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو۔ اگر باقاعدہ وہ عامل ہے، ٹریننگ کر کے کر رہا ہے، تو اس میں کوئی نہیں، عملیات ہے ہی کرنے کے لیے، عملیات تو روکنے کے لیے نہیں۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں ڈرو نہیں، سیکھ کے کرو، چاہے آپ نے جنات کا کرنا ہے کر لے، موکلات کا کرنا ہے کر لے، پریوں کا کرنا ہے کر لے، ٹھیک ہے، سادہ عمل کرنا ہے کر لے، روحانی طاقتوں کا عمل کرنا ہے کر لے، لیکن کرے سیکھ کے۔
अब उसने सीखा बेचारे ने था नहीं, यूट्यूब पे उसने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उसने अमल करना शुरू कर दिया। जब उसने अमल करना शुरू किया तो पहले दिन करके उसको एहसास हुआ कि नहीं यार आगे मैंने नहीं करना। जिसने 3 दिन 4 दिन 7 दिन कर लिया ना, वो तो फिर ऐसे ही है जैसे, मतलब समझ आ रही है ना आपको, कि 9 माह के बच्चे वाला सिलसिला ये है कि वो फिर वो ताकतवर होता जाएगा ना मजीद। ठीक है, अब ये है कि वो जो पहले दिन का अमल था ना, उस पहले दिन के अमल के जो मुक्कलाती जिन्नाती ताकतें पहले दिन आती है, आखिरी दिन भी वही आती है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि वो पहले दिन जो ताकतें आ जाती है वो ताकतवर होती 41 दिन में पूरी पावर उनको मिल जाती है। वो मुक्कलात को, वो जिन्नात को, आप सामने हाजिर हो जाते हैं, जी हुक्म मेरे आका। फिर उनको जो आमिलीन है वो कहते हैं कि आपको सुलेमान नबी का वास्ता, ये वो सारे वास्ते देने के बाद फिर उनको कहते हैं कि ठीक है जी, मतलब सामने आए जी, ये करें जी, वो करें जी। फिर उसके बाद उसके वादा लेते हैं, फिर कोड वर्ड लेते हैं, मैंने आपको बुलाना हो तो कैसे आप आएंगे, आप मुझे अपनी निशानी दे, मुझे आप अपना कोड दे। वो कहते हैं ठीक है जी, आप मुझे ये अल्फाज बोलेंगे, मैं आ जाऊंगा, आपको ये काम करवाना। ये चीजें हैं, ये अंदर की गहराई की बातें हैं जो मैं बता देता होता हूँ। मुझे क्या जी, आपको आप करने तो आपने, अब एक दिन मैं तो क्योंकि परियों जिन्नात के अमल नहीं बताता ना जी, तो मैं तो आपको समझा रहा हूं, बताता नहीं हूं मैं। जिस दिन बताऊंगा उस दिन प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ये नहीं कि इधर उधर से पकड़ के 2-4 चीजें नहीं। फिर पूरा जिस दिन बताया उस दिन पूरी मेहनत करके पूरा बताऊंगा, ताकि जो रूहानी इजाजत दे के बताऊंगा, ठीक है ना जी, ताकि करने वाले की पूरी जिम्मेदारी लूं मैं। फिर मजा है इस चीज में। इस चीज में मजा नहीं है कि अगले को अगले के हाल पे छोड़ दो और वो बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। वो एक दिन जिसने किया है ना, उसकी जान नहीं छूटने वाली, उसके ऊपर रजत उतनी आएगी जितनी वो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जैसे जैसे वो अपना करता जाएगा, वक्त गुजरता जाएगा, उससे पता भी नहीं होगा वो जिन्नात जो उनसे वो ताकतवर हो जाएंगे। अब उनको शक्ल आपने अब खुद देनी है। अगर तो आपने नेक अमाल किया तो रूहानी ताकतें बन जाएंगी, अगर आप गंदे अमाल करते हैं तो शैतानी ताकतें बन जाएंगी। तो सिंपल आसान इसका खुलासा कलाम ये है कि जो लोग परियों के जिन्नाती मुक्कलाती अमल करने के शौकीन है, वो एक दिन के अमल में अपनी उसी पावर को महसूस करें जो 41 दिन बाद उसे मिलनी है। क्योंकि पहले दिन ही अमल करने से ही वो ताकतें आ चुकी होती है। अगर कोई इससे जान छुड़ाना चाहता है एक दिन अमल करने के बाद, तो वो कहे कि यार मैं अब कैसे जान छुड़ाऊं। तो अगर आपने ऐसी गलती की है जिन्नाती मुक्कलाती, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी अगली वीडियो सुनो तो फिर जाके जनाब साहब मैं आपको उसमें बताऊंगा। गलत बात है बिल्कुल। मैंने आपकी इतना टाइम लिया है, जितने भी मैंने आपको चीजें इस वीडियो के अंदर समझाई है, तमाम किस्म की रजत खत्म करने के लिए, तमाम किस्म के जादू को खत्म करने के लिए, तमाम अमाल जो आपने दरमियान में छोड़े हैं उनके शैतानी मुक्कलाती ताकतों को खत्म करने के लिए, और खास तौर पर ये परियों के जिन्नात के जिन्होंने अमाल किए हैं, वज़ाइफ किए, दरमियान में छोड़ चुके हैं, रजत का शिकार हो चुके हैं, उस रजत से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करने के लिए ये वजीफा आप करें। अगर आपको लगता है कि कारोबार में बंदिश लग गई है, बंदिश तोड़ने के लिए मुकम्मल तरीका आपने समझ के अमल करना है, तो इंशाअल्लाह उल अजीज हर किस्म की बंदिश तोड़ने के लिए, हर किस्म के जादू को तोड़ने के लिए, हर किस्म के दुश्मन से निजात के लिए, हिफाजत के लिए, इज्जत का दुश्मन है, आबरू का दुश्मन है, आपकी जान का दुश्मन है, हर किस्म के दुश्मन से निजात के लिए, हिफाजत के लिए आपने ये अमल करना है। और उसके बाद आप इस अमल को रूहानी ताकत भरपूर करने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। मतलब उसका कोई मकसद नहीं, कोई हाजत नहीं, वो रूहानी ताकत हासिल करने के लिए आपके अंदर जो शैतानी मुक्कलात या शैतानी मामलात जा चुके हैं रजत की सूरत के अंदर, वजूद के अंदर, घर के अंदर, तो उस शैतानी ताकतों को खत्म करने के लिए, रूहानी ताकतों को पावर बख्शने के लिए और अपने वजूद की रूहानी ताकत हासिल करने के लिए आप ये वजीफा करें, ये अमल करें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तरीका आपने समझना है, ठीक है जी। आज 3-4 मिनट 10 मिनट पहले ना मैंने कहा था कि शरायत है, तो शरायत तो है, इस अमल की शरायत तो है। आपने 7 दिन मुसलसल जो जब अमल इस को करना है, तो 7 दिन आपने, अब जो मैं शरायत बता रहा हूं, इन शरायत पर अमल करना आप पर लाजिम है। अगर आप शरायत पर अमल नहीं कर सकते तो लेक्चर आपने मेरा सुन लिया है। जो सवालात थे तकरीबन मैंने जवाब दे दिए, 40 से 50 सवाल लिखे हुए, मैंने तकरीबन 18-20 सवालों का जवाब दिया, अगले 20-22 सवालों का जवाब अगली वीडियो में दे दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इतना पावरफुल ताकतवर अमल ये करना है, तो इसकी रूहानी ताकतों को मुकम्मल हासिल करने के लिए, मुकम्मल रजत से निकलने के लिए आपने सबसे पहले जो इस अमल में सबसे पहले आपने जो एहतियात करनी है वो सूदक है।
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صدق کیا ہوتا ہے. میں نے کئی ویڈیو میں کہتا ہوں، یہ اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا، یا پھر میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے مختلف، لیکن آج میں آپ کو پھر دوبارہ، کیونکہ زیادہ تر سوال صدق کے تھے کہ صدق کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سمپل ہے جی کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے یا جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس گھر کا نہ پانی پینا ہے، نہ کھانا کھانا ہے، نہ اس گھر میں آپ نے جانا ہے. کوشش کرنی ہے کہ آپ نے باہر ہی رہنا. اگر فوتگی ہوگی ہے تو فوتگی والے گھر سے باہر رہنا ہے. جنازہ بامر مجبوری اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جنازہ پڑھے، جا کے جنازہ پڑھ کے فوری آ کے غسل کریں، وضو کریں. وضو کرنے کے بعد آپ اپنے نارمل روٹین میں آ جائیں. نارمل روٹین میں آنے کے بعد ٹائم آنے پر دوبارہ پھر آپ نے وضو کرنا ہے اور پاکی کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے، ناپاکی میں نہیں کرنا. صدق اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ اگر جنازے والے گھر چلے گئے یا بچے والے گھر چلے گئے تو آ کے غسل کر کے پھر آپ کو ریلیکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، غسل کے لیے اگر بہتر ہے کہ آپ ساتھ بیری کے پتے ڈال کے کر لیں تو زیادہ مناسب ہے. اب سر صدق کی سمجھ آ گئی جی. تو صدق آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، صدق پہ عمل کرنا ہے. صدق پتہ چل گیا نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کا آپ گوشت استعمال نہ کریں. کسی بھی قسم کا انڈا، مچھلی وغیرہ، اس سے بھی پرہیز کرنا، گوشت سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہر قسم کی. اور آپ نے گوشت کا ہی صدقہ دے دینا، بے توفیق باہر رکھوا دے، جو بھی آپ کی جتنی توفیق ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 2-3 شرائط ہے، اس پہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے. اور سب سے لازمی بات یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنا آثار باندھنا ہے. ٹھیک ہے جی. حصار اس کا بالکل آسان ہے، کیونکہ ایک ہی ترتیب میں اس کا حصار ہے اور اسی ترتیب میں اس کا وظیفہ ہے. اب 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے اپنا حصار لگانا ہے. میں اپنا حصار کرتا ہوں یا میں اپنا حصار کرتی ہوں، تمام شیطانی طاقتوں سے مکمل حفاظت کے لیے، اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میری حفاظت فرما، اور میں اس عمل کو جو کرنے جا رہا ہوں مجھے اس میں کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو ایسے مطلب وہ عاملین کی نیت ذرا اور ہوتی ہے، آپ سمپل نیت کر لیں، میں اپنی حفاظت کا احسار کرتا ہوں، تمام شیطانی طاقتوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے جو ان سے آپ نے عمل کرنا ہے، حصار پہلے کر لیں. ٹھیک ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس طرح آپ نے حصار کر لینا ہے. حصار میں نے کل کی ویڈیو میں بڑا تسلی سے بتایا یار، کم از کم 10 منٹ میں نے حصار پہ لگائے، 10-15 منٹ. تو ہر ویڈیو میں اب حصار تو نہیں بتایا جاتا نا، تو آپ سنا کریں جو بھی میں ویڈیوز بناتا ہوں. تو لیکچر میں تو نہیں کہتا کہ جسے سکپ کیا نہیں کیا، بھائی جو آپ کی مرضی ہے، جہاں تک سننا چاہتے سنیں، نہ سنیں. ہمارا کام ہے تربیت کرنا اور ہمارا کام ہے باتیں دینا. اگر ہماری بات میں دم ہے تو بھائی آپ سنیں، نہیں آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہے، آپ جائیں، آپ کون روک سکتا ہے. لیکن کم از کم دیکھیں، لائک تو بنتا ہے نا. اگر پسند آیا یہاں تک ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، یہ نہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لائک کیا کریں، کمنٹ میں دعاؤں سے نوازا کریں. اور خاص طور پہ جو دوست احباب دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، ہر جمعے والے دن، جمعہ جب میں پڑھا کے فارغ ہوتا ہوں جامعہ مسجد میں، تو جمعے کے فوراً بعد ہم جو ان سے نا حضور بابا جی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی اور قبلہ پیر مرشد پیر ربانی کی مزار پہ جب حاضری دیتے ہیں، حاضری دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دعا مانگتے ہیں پاک پروردگار، کیونکہ میرے والد صاحب دادا جی تیمور کی فاتحہ کے لیے جب جاتا ہوں تو پھر اس میں ایک نا ہلکا احباب ہوتا ہے. تو جب کہتے ہیں نا زیادہ لوگ مل کے دعا کریں تو اس کی قبولیت کی اعلیٰ دلیل ہوتی ہے. تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہے. تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ یا اللہ، جو جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور خاص طور پہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اپنے مقاصد کے ساتھ، تو پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام لے کے دعا کی جاتی ہے. قبول کرنے والی ذات اللہ کی، ہمارا کام ہے اس کے آگے عاجزی سے ہاتھ پھیلا دینا انکساری کے ساتھ. تو آپ دعا میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں نا تو وہ بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ ضرور ایمانداری کے ساتھ شامل کیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا. تو بابرکت دن ہوتا ہے پھر وہ سلسلہ سارا. تو اچھا جی، آپ نے شرائط پہ عمل کر کے حصار لگا لینا، 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے. اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، 11 مرتبہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف آپ نے نہیں پڑھنا، صرف 11 مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے. عشاء کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے. حصار کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنی 11 مرتبہ.
ٹھیک ہے جی، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس۔ اس طریقے سے نا آپ نے دونوں سورہ مبارکہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الفلق، اس طریقے سے یہ نا بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، بھاگ بھاگ کے جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ 11 مرتبہ آپ نے یہ قرآن پاک کی نا سب سے آخری 2 سورہ مبارکہ ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اثار کر کے، 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے نیت کرنی ہے۔ پہلے نیت نہیں کرنی۔ پہلے کیوں نہیں کرنی ہے؟ میں نے بہت سارے ویڈیو میں بڑی تسلی سے وضاحت دی ہوئی ہے، اس لیے آپ نے پہلے نیت نہیں کرنی، آپ نے پہلے اثار کرنا ہے، پھر سورہ فلق 11 مرتبہ، سورہ ناس 11 مرتبہ، اور اختتام پہ پھر آپ نے لاسٹ میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ نے اثار لگا کے پانی پہ دم کر کے وہ پی لینا ہے۔ یہ ساری پڑھائی کو آپ پانی پر دم کر کے پیئے، وجود کے اندر کی ہر قسم کی رجت 7 دن کے اندر ختم ہو جائے گی، شیطانی موکلات، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ پینا فوری ہے، یعنی کہ جو آپ نے پانی بنایا ہے اس سارے پانی کو آپ نے اسی وقت پی لینا ہے۔ تھوڑا سا پانی چہرے پہ پہلے ڈال لے، سر پہ ڈال لے، پھر پی لے۔ پانی ختم کرنا ہے، پانی رکھنا نہیں ہے آپ نے، یہ ایک راز ہے۔ اب یہ اس پہ بھی بات کروں گا، پھر آپ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو آپ عمل کر لیے کریں، بس جیسے کہتے ہیں ویسے کر لیے کریں۔ آپ نے پانی بچانا نہیں ہے، یہ اس عمل کا پانی آپ نے فوری پینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوشش کریں کہ اپنا جھوٹا پانی کسی کو پلائے نہ۔ ویسے بھی عملیات کی دنیا کے اندر قانون ہے کہ اگر آپ کسی کا جھوٹا کھاتے پیتے، ویسے تو مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، لیکن اگر کوئی مریض ہے تو بھی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا فلاں مریض کا آپ نہ کھائیں، وہ اس کے اثرات آپ کے وجود کے اندر، فلاں بیماری ہے، کینسر کا کوئی مریض ہے، کوئی اور ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ آپ نہ اس کا کھائیں، وہ مریض کا مرض آپ کے اندر بھی چلا جائے گا۔ تو پہلے پہی بات کرنے سے پہلے صفائیاں دینی پڑتی ہیں، کیا کریں، تو پھر فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں نا، تو پھر بتانا پڑتا ہے بھی یہ کس اینگل پہ۔ اگر کسی بندے پہ جادو ہے، شیطانی اثرات ہے، شیطانی عملیات ہے، رجت ہے اس کے اوپر، تو جیسے ہی آپ اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھائیں گے نا، تو وہ اس کے یہ انگلیوں کے پوٹوں سے جیسے اس کا استعمال ہوگا، ہاتھ وغیرہ یہ وہ، اور جیسے ہی آپ اس کے ساتھ اس کا پانی پی لیں گے تبرک کو سمجھ کے، تو وہ سارے اثرات آپ کے اندر تبرکن چلے جائیں گے۔ تو احتیاط کیا کریں نا، یہ خیال رکھا کریں۔ تو ہمیں تو ویسے تقریباً میں تو کرتا رہتا ہوں بہت زیادہ کوشش، تو اس سے بھی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کہتا ہے یار میں نہ وظائف کرتا ہوں، نہ میں عملیات کرتا ہوں، نہ میں نے جادو کسی پہ کروایا، نہ خود کیا کسی پہ، نہ اپنے لیے کوئی روحانی عمل کروایا، نہ شیطانی عمل کروایا۔ میں تو یار سادہ سا بندہ ہوں، میرے اوپر جادو کیسے ہو گیا یا میرے اوپر رجت کیسے آ گئی؟ وہ ایسے آئی تھی، آپ نے کسی ایسے شیطانی جنات جس کے وجود میں تھے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ نے جب اس کا پانی پونی پیا تو وہ اس کے اثرات پانی کے اندر گیا، پانی سے آپ کے وجود کے اندر ان کو داخلے کا راستہ مل گیا۔ یہ جو ایک گھر کے اندر نا ہوتا ہے نا، اکثر ہمارے پاس تو کیس آتے رہتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر مطلب جونسن ہے جو وہ 6-7 افراد رہتے ہیں، تو ان میں سے 5 لوگوں کے اندر جنات کی حاضری ہو رہی ہے۔ تو وہ اس کی وجہ یہی ہے، وہ بیچارے ایک دوسرے کے کھاتے ہیں نا جب، تو آپ جناتی مریض کے ساتھ جب جناتی مریض کا پانی پیئیں گے نا، اس نے پیا آپ نے بھی پی لی ہے، تو وہ جو اس کے وجود میں جنات تھے، چاہے وہ مسلمان نیک جنات تھے یا شیطان جنات تھے، ان کا آپ کے وجود کے اندر داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پوری وضاحت دینی پڑتی ہے جی، میں تو کئی ایسی باتیں ہیں جو منہ سے نکل جاتی ہے 15-15 منٹ پھر مجھے لگ جاتا ہے ان کی وضاحت کرتے، تو وہ ایسے ہوتا ہے پھر کہہ دیتے ہیں چلو یار یہ نکل گئی ہے تو اب یہ ہے کہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، سمجھ آ جائے نا، سمجھ آئیے آپ کو۔ اس لیے آپ نے اپنا جھوٹا پانی کسی کو نہ پلانا ہے نہ پینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پڑھائی اپنے لیے کی ہے، اگر بیوی کے لیے بچوں کے لیے کی ہے تو پھر علیحدہ علیحدہ برتن آپ رکھ لیں، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان برتنوں پہ آپ دم کر دے، پڑھائی کر دے، تو وہ پھر سارے ایسے دم کر دے، وہ سارے پھر علیحدہ علیحدہ اپنا پی لیں، یا ایک ہی برتن سے پھر علیحدہ علیحدہ برتنوں میں، یعنی کہ بڑی بوتل ہے اس بڑی بوتل میں سے آپ پانی تھوڑا تھوڑا آپ نکال لیں۔ اچھا، اس پانی کے اندر نا ایک قانون اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 مختلف مقامات کا پانی لینا ہے، 5 مختلف، یعنی کہ ایک گھر کا، پھر دوسرے گھر کا، پھر تیسرے گھر کا، اس طرح نا اگر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کسی کے گھر سے پانی لینے جاتے ہیں تو وہ تو شک میں پڑ جائے ساڑھے گھروں پانی کیوں لینے آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ پھر دوسرے گھر میں اس طرح ہو سکتا ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیرون ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں نا، یورپ وغیرہ میں، تو ان کو ذرا مسئلہ ہوتا ہے، وہ
कैसे 5 घरों का पानी लेंगे? तो वो इस तरह है कि 5 मुख्तलिफ कंपनियों का आप पानी ले लें, क्योंकि वो पानी जो होता है ना, एक कंपनी का पानी किसी और चश्मे से आता है, दूसरी कंपनी का पानी किसी और चश्मे से आता है। इस तरीके से 5 मुख्तलिफ कंपनियों का पानी 5 मुख्तलिफ मुकामात का पानी होगा। तो आप 5 मुख्तलिफ ब्रांड का पानी ले लें, तो वो पानी आप इकट्ठा कर लें, 5 पानियों को एक पानी में इकट्ठा कर लें। तो वो पानी आप उस पर दम करके, वो आप थोड़ा सा उस पर पानी ले लें और उस पर आप दम करके वो पानी आप पी लें, अगले दिन फिर थोड़ा सा ले लें। तो सारे पानी पे ना कर लें, क्योंकि कानून इसमें यह है कि आपने वो पानी फौरी खत्म करना है, पीना है, ठीक है ना जी, रखना नहीं, पानी नहीं रख सकते आपने, वो उतना सा ले ले, उतने पे दम करके पढ़ाई करके आप। अच्छा, ये तो हो गया जी आपके लिए। अब वजूद के अंदर वाले मामलात के लिए समझ आ रही है ना जी। तो अब दूसरी बात ये है कि इस अमल को आपने फायदा हासिल करने के लिए, यानी कि जो मियां बीवी में दोनों में लड़ाई, तो वो आपने जो इस तरीके से तसव्वुर बांध के ना चेहरे का इस तरह आपने दम कर देना है। तो आप अगर ऐसी कंडीशन में ना कि मियां बीवी में लड़ाई, जो नफरत है उसको खत्म करने के लिए, तो वो आप पानी ना पिलाएं, पहले आप उसे दम करें 7 दिन तसव्वुर में। इस तरह उसके शैतानी असरात उतर जाएंगे, फिर आप पानी पिलाएं, तो फिर आपके वो मामला ठीक हो जाएगा। फिर वो नहीं होगा कहते लड़ाइयां होगी हमारे आपस में, मजीद काम खराब हो गया, वो नहीं होता। इसलिए ना पहले स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 होता है। यानी कि आपके कारोबार, दुकान की बंदिश तोड़नी है या बच्चे की, तो आप उसे पहले दम करें 7 दिन, उसके शैतानी असरात खत्म हो जाएंगे ना जैसे ही उस जगह से या उस इंसान से, तो फिर आप उसे अगले 7 दिन पानी पिलाते हैं ना, तो वो अपनी ताकत में आ जाता है, ठीक है ना। 7 दूनी 14, फिर उसके बाद आप फिर 7 दिन पिलाते हैं पानी या दम करते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। 21 दिन का ये प्रोसेस होता है। तो अब आपकी मर्जी, आप इसको 21 दिन करें, 7 दिन करें, 14 दिन करें, लेकिन आप कर सकते हैं 21 दिन तक इसको मुकम्मल कोर्स आप 21 दिन तक मुसलसल करें। तो नियत कर लें 7 दिन की, पहले 7 दिन मुकम्मल कर लें, फिर अगले 7 दिन की कर लें। इस अमल में जो सबसे सख्त कानून है ना, वो ये है कि जिस वक्त आपने इसका टाइम रखना है ना, वो टाइम चेंज नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे इसमें जो कानून है वो ये है कि जगह तब्दील नहीं कर सकते। ये आपने अमल करना है, जगह भी तब्दील नहीं कर सकते। 7 दिन अगर मुसलसल आपने करके इसकी रूहानी ताकत हासिल करनी है, उसके बाद ये फायदा होगा कि जब भी आपको जरूरत है बस एक टाइम एक दफा पढ़ ले। वो 24 घंटों में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं सिवाय जवाल के टाइम के अलावा, बस। तो 7 दिन का ये है कि वो टाइम आपने एक तो चेंज नहीं करना, ठीक है, जगह तब्दील नहीं करनी, बावजू होकर करना है, जिस्म का पाक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ 7 दिन कर ले, क्योंकि खवातीन के मखसूस अय्याम चलते हैं, मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं ना। तो वो ये है कि 7 दिन कर ले, अगर ऐसा कोई मामला है भी तो पाकी के बाद फिर शुरू कर ले, ठीक है ना। 7 दिन फिर कर ले, अगर आगे पता है वो मुकम्मल कर पाऊंगी अगले 7 दिन भी, तो फिर इस तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 आप वक्फे भी डाल सकते हैं। 7 दिन किया, 2-4 दिन का वक्फा डाल के फिर आप 7 दिन कर ले, फिर 2-4 दिन का वक्फा डाल के फिर 7 दिन कर ले, 21 दिन इस तरह भी मुकम्मल किए जा सकते हैं। मगर ना 7 दिन ही आप रूटीन में काफी होते हैं। 7 दिन आप अमल करें, उसके बाद आपको पावर हासिल हो जाएगी, तो आप ये अपना उसके बाद अमल करना शुरू कर दें। तो ये आपने जो उनसे ना जी इस अमल को इस तरीके से अगर किया और जो मैंने शराइत बताई है, जो भी मामलात, इंशाल्लाह उसको करने के बाद अल्लाह पाक के फजल करम से आपको ना किसी किस्म की रजत होगी, ना किसी किस्म का नुकसान होगा, ना किसी किस्म की आपको परेशानी होगी, बल्कि कामयाबियां आपका मुकद्दर होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।